الرحیم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں خوب بہریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج منگل کا دن ہے اور 8واں روزہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے عزیزو، اس مہینے کا آج 8واں روزہ ہے اور منگل کا دن ہے۔ اس دن کو امراض کا دن بتایا گیا ہے، یعنی مرضوں کا دن، یعنی مرضوں کو اس دن اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ منگل کے دن مرضوں کو، امراض کو، مرض کی جمع امراض ہے، تو امراض کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ میرے عزیزو، منگل ہے کہ دن، اگر منگل کے دن کی ہم آگے بات کرتے ہیں تو منگل کے دن کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، کتابوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ منگل ہی کے دن ابلیس کو زمین پر اتارا گیا، اور منگل ہی کے دن جہنم کو پیدا کیا گیا، اور منگل ہی کے دن ملک الموت کو بنی آدم پر مسلط کیا گیا۔ منگل کے دن ہی بنی آدم پر ملک الموت کو مسلط کیا گیا، اور وہ منگل کا دن ہی تھا کہ جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ دونوں بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں، قابیل بھی حضرت آدم کے بیٹے اور حابیل بھی حضرت آدم کے بیٹے۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ منگل کا دن تھا، اور منگل کا دن تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے وفات پائی، تو وہ بھی منگل کا دن تھا۔ میرے عزیزو، ایوب علیہ السلام جب مرض میں مبتلا ہوئے، جب ان کو مرض میں وہ ملوث ہوئے، مبتلا ہوئے، مرض ہوا، ان کو بیماری ہوئی، وہ بیماری میں مبتلا ہوئے، تو وہ منگل کا دن تھا، وہ بھی منگل کا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو میرے نبی نے فرمایا یہ خون کا دن ہے، تو اس کی وجہ پوچھی گئی تو سرکار فرماتے ہیں اسی دن، منگل کے دن حضرت حوا کو حیض جاری ہوا، حیض کا خون جاری ہوا۔ میری عزیزو، اور اسی دن، منگل کے دن، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اور یعنی منگل کے دن ہی 7 آدمیوں کا قتل کیا گیا۔ منگل کے دن ہی 7 آدمیوں کا قتل ہوا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نمبر 1، نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، فرعون کے جادوگر، فرعون کے جادوگروں کا بھی قتل اسی دن ہوا، اور فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی قتل اسی دن ہوا۔ بنی اسرائیل کی گائے منگل کے دن ہی قتل کی گئی، اور حابیل کا قتل بھی منگل کے دن ہوا۔ تو یہ منگل کے دن کے تعلق سے میں نے یہ بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ تو منگل کا دن ہے آج اور 8واں روزہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ان 4 لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو 4 مرد ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، 4 انسان ایسے ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ منگل کے بارے میں جو میں نے بتایا تو مکمل ہو چکی بات۔ اب دوسری بات کرتا ہوں کہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں کہ جن کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے وہ 4 لوگ کون سے ہیں، وہ 4 لوگ کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جس اعزاز سے، جس شرافت سے، کرامت سے اس امت محمدیہ کے لوگوں کو نوازا گیا، اس طریقے سے جتنی نوازشات، جتنی فضیلتیں اس امت محمدیہ کے لوگوں کو دی گئیں، پچھلے نبیوں کی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ میری عزیزو، اس امت کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی فضیلتیں 5 ہیں، اور یہ 5 فضیلتیں پہلے نبیوں کی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ روزہ تو پہلے نبیوں کی امتوں پر فرض تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ پہلی نبیوں کی امتوں پر بھی روزہ
فرض تھا، روزے فرض تھے۔ تو میرے عزیزو، جو 5 فضیلتیں اس امت کو دی گئیں وہ پہلے نبیوں کی امتوں کو نہیں دی گئی۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو 5 فضیلتیں دی گئیں۔ میرے عزیزو، پہلا عشرہ، اس کی بتا دوں آپ کو کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہوگی، عموماً طریقے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، لیکن 5 فضیلتیں اب سنیے۔ نمبر 1، جو اس امت کے لوگوں کو ملی، اس امت محمدیہ کو جو 5 فضیلتیں ملی، اس میں پہلے نمبر پر ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ پہلے نبیوں کی امتوں پر نہیں تھا، یہ فضیلت پہلے نبیوں کی امتوں کو نہیں ملی، جو امت محمدیہ کے لوگوں کو ملی، امت محمدیہ کے انسانوں کو ملی۔ اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، دونوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ امت محمدیہ کے لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی، ایک فضیلت ہو گئی۔ نمبر 2، دوسری فضیلت، شیاطین کو زنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، نبی فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے نورانی فرشتہ دعائے مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کو معاف فرما دے۔ نمبر 4، رمضان کی آخری رات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو بہت سارے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 5، پورا مہینہ جنت کو سجایا جاتا ہے روزہ داروں کے لیے۔ پہلے نبیوں کی امتوں پر روزہ تو فرض تھا، لیکن فضیلت یہ جو 5 ہیں یہ ان کو نہیں دی گئی تھی۔ اب میرے عزیزو، میں تھوڑی سی اور آپ سے آگے بات کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو تفسیر میں آیا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا اور روزے کے کیا کیا حکمتیں ہیں، روزے کے اندر روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ تو میں آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر کروں گا۔ آپ محبت کے ساتھ بنے رہیے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب میرے عزیزو، اگر ہم بات کریں کتب علیکم الصیام کی، تم پر روزے فرض کیے گئے، اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ شریعت میں جو روزہ ہے تو روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جمع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے بچنے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ بچا جائے گا ان چیزوں میں، اگر کھایا پیا، ہم بستری کی، بیوی سے ملاقات کی، ہے نا، مجامعات کی، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا میرے عزیزو۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں، اگر یہ کہے کوئی کہ صرف روزہ جو ہے امت محمدیہ پر ہی فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ روزہ بہت قدیم عبادت ہے، بہت قدیم عبادت ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے تھے۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ، اب سنیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض تھے۔ حضرت آدم سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ روزے تو فرض تھے لیکن روزوں کے دن ان کے مختلف ہوا کرتے تھے، ہے نا، اس میں اختلاف تھا کہ ہم رمضان کے مہینے میں یہ روزہ رکھتے ہیں، وہ کسی اور مہینے میں رکھتے تھے، تو اس میں اختلاف تھا، لیکن روزے ان کے اوپر فرض تھے۔ تو وہی بتا رہے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے،
اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، تو میں بتاتا ہوں آپ کو رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ حوالہ در مختار کتاب الصوم۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد سمجھتے ہیں ہم، روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے روزہ؟ تو دیکھیے اس میں مفسر بیان کرتے ہیں، صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے کا مقصد تقوی ہے اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ انسان روزہ، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد پرہیزگار بنتا ہے، تقوی شعار بنتا ہے، تقوی شعاری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، نیکوکار بن جاتا ہے، وہ بدکار نہیں رہتا۔ اس لیے کہ روزہ نفس کی لذتوں کو کاٹ دیتا ہے، خواہشات کو کاٹ دیتا ہے۔ روزہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، روزہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو جنت ملے، آپ زکوٰۃ دیں تو جنت ملے، کوئی بھی نیکی کریں تو جنت ملے، اور اگر روزہ رکھیں گے تو صاحب جنت آپ کو ملے گا میرے عزیزو۔ تو روزہ رکھنا یہ پرہیزگاری، روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری حاصل کرنا۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کے علاوہ آپ دن میں کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کوئی اور چیز کھا سکتے ہیں، برفی کھا سکتے ہیں، لڈو کھا سکتے ہیں، رسگلہ کھا سکتے ہیں، بیڑی پی سکتے ہیں، لیکن روزے میں یہ حلال چیزیں بھی آپ کے اوپر حرام کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ روزہ ہے۔ تو روزہ نام ہے ان چیزوں سے رکنے کا، تو وہی بتا رہے ہیں، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس یعنی نفس کنٹرول میں رہتا ہے، جس سے نفس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، یعنی نفس کنٹرول میں رہتا ہے اور حرام چیزوں سے بچنے پر طاقت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو اور بنیادی چیز ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے کیا بتایا کہ یہی ضبط نفس کا کنٹرول اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن اس کا جواب دیتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اور بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک جانے نہیں دے گا، چھوڑے گا نہیں جب تک کہ وہ اپنی پوری زندگی کا حساب نہیں دے دے گا، اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، قیامت کے میدان جب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی، کھڑے ہونے سے وہ ڈرا، اللہ فرماتا ہے کھڑے ہونے سے وہ ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، میرا رب فرما رہا ہے۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے روزہ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ جو ہوتا ہے روزہ قطع شہوت ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح۔ میرے عزیزو، تو روزہ جو ہے، روزہ آپ رکھیں گے تو یہ قطع شہوت ہے، شہوتیں آپ کی کٹ جائیں گی، لذتیں کٹ جائیں گی، گناہ کٹ جائیں گے، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو روزہ رکھیے، روزوں کا انتظام کریں، انصرام کریں، اہتمام کریں، روزوں کا ادب کریں، روزہ دار کا ادب کریں، اور آپ سے ہو سکے تو روزہ دار کو روزہ افطار کرائیں، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ روزہ دار کا روزہ کھلوائیں گے، افطار کروائیں گے تو آپ کو بھی روزے کا ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، یہ تو بہت ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔